قوم لوط پر 3 عذاب۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی بقا اور کائنات کی آبادی کے لیے اس میں شہوت کا مادہ رکھا، پھر فضائے شہوت کے احکام ارشاد فرمائے۔ جب انسان نے ان احکام کو نظر انداز کیا اور مردوں کی طرف میلان کیا تو حد سے بڑھا اور ظلم کیا، کیونکہ کسی چیز کو بے محل رکھنا ہی ظلم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کی طرف میلان ایسا ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، سوائے خنزیر اور بندر کے۔ پس جس شخص کی طبیعت اغلام کی طرف مائل ہوتی ہے وہ خباثت میں خنزیر اور بندر جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گندا، کیونکہ وہ بے عقل ہو کر یہ عمل کرتے ہیں اور انسان صاحب عقل ہو کر کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ ناظرین، جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز پھلوں کھیتوں سے بھرپور تھیں۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور، تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقے پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہ آیا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، جو طارق یعنی آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد حاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اہل سدوم کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت اور تبلیغ کرتے رہتے۔
لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ درمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ ناظرین، قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب قوم نے اپنی زبان سے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، فساد کرنے والے قوم پر میری مدد فرما۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس قہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آنے والے فرشتوں نے قوم لوط کو اس عذاب کا مزہ چکھا ہی دیا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ عذاب سے قبل انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق بھی بتا دیا کہ وہ بھی گمراہ ہے اور ضرور عذاب کا شکار ہوگی، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے، اور پھر صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم کی سورہ قمر میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ ناظرین، ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ہود میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ناظرین، قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت میں فرما دیا تھا، ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اس کی ناراضگی کا سبب ہیں سے ہمیں پوری طرح حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔